ایک ایسی روح ہے جو تعمیر کے عمل پر حملہ کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی زندگی کو دوبارہ بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، مخالفت اچانک بڑھ جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں بغیر کسی وجہ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ نہمیہ کے زمانے میں یروشلم کھنڈرات میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی دیواریں ٹوٹ چکی تھیں، دروازے جل چکے تھے، لوگ رسوائی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ سنبلت، طوبیہ اور جشم یروشلم کی تباہی سے پریشان نہیں تھے، وہ ان کھنڈرات میں مطمئن تھے۔ لیکن جب نہمیہ بحالی کے ارادے کے ساتھ آیا تو بائبل کہتی ہے کہ وہ سخت پریشان ہو گئے کہ کوئی اسرائیل کی بحالی چاہنے والا آ گیا ہے۔ نہمیہ 2:10 اس بات کو غور سے سمجھیں۔ وہ ناکامی پر ناراض نہیں تھے، وہ شفا اور بحالی سے پریشان تھے۔ یہی سنبلت، طوبیہ اور جشم کی روح کا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے یہ تمسخر اور مذاق کے ذریعے حملہ کرتی ہے۔ وہ کام کا مذاق اڑاتے اور بنانے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں جب مذاق ناکام ہو جائے تو یہ غصے میں بدل جاتی ہے۔ تیسرے مرحلے میں یہ دھمکی، خوف اور توجہ بٹانے کے حربے استعمال کرتی تاکہ بنانے والوں کو دیوار سے نیچے اتارا جا سکے۔ اس کا مقصد بہت سادہ ہے، کام کو مکمل ہونے سے پہلے رکوا دینا۔ لیکن نہمیہ نے وہ کام کیا جو اکثر لوگ نہیں کرتے۔ وہ تعمیر کرتا رہا۔ اس نے اپنا دفاع کرنے کے لیے کام نہیں روکا۔ اس نے اپنی بلاہٹ کی وضاحت نہیں کی۔ اس نے ناقدین سے بحث کرنے کے لیے دیوار سے نیچے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی توجہ پر قائم رہا۔ پھر اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، آسمان کا خدا خود ہمیں کامیابی دے گا، اس لیے کہ ہم اس کے خادم اٹھ کر تعمیر کریں گے۔ نہمیہ 2:20۔ اس طرح نہمیہ نے اس روح پر فتح پائی جو تعمیر کے عمل پر حملہ کرتی ہے۔ وہ تعمیر کرتا رہا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔